لگائی گئی ہے، یہ امن نہیں ہمیں سمجھائی گئی ہے، جو حق کی بات کرے وہ باغی صحیح، مگر خاموشی تو خودکشی ہے۔ اسی الفاظ کے ساتھ میں گزارش کروں گا امجد ایوب مرزا، تحریک اتفاق رائے جموں کشمیر گلگت بلتستان کے رہنما کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ امجد ایوب مرزا صاحب۔ کتنی منٹ ہے میرے پاس؟ سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور مبارکباد دیتا ہوں میں ان کامریڈ کو اور سہیل احمد ابرو کو کہ انہوں نے اتنی زبردست محفل یہاں پہ سجائی ہے، اور بڑی بڑی دور سے لوگ آئے ہیں اور بڑے خاص لوگ آئے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے بات کی ہے کردستان کی، اور وہ جو شکست ہوئی ہے وہاں پہ یا جو نقصان ہوا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ پرابلم یہ ہے ہمارے پاس، سب سے بڑی جو پرابلم میں دیکھ رہا ہوں اس وقت پاکستان کے حوالے سے، خیبر پختونخوا جس کو میں پاکستانی مقبوضہ افغانستان کہتا ہوں، اسی طرح بلوچستان ہے، اسی طرح سندھ پردیش ہے، اسی طرح ہم لوگ ہیں جو سو کالڈ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم سب کم و بیش ایک ہی قسم کی پرابلم سے اس وقت کا سامنا کر رہے ہیں، اور وہ پرابلم ہے سمت کا۔ ہمارے ہاں سمت کا بہت بڑا بحران ہے، اور ابھی تک بلوچستان میں ایک واضح قومی آزادی کی تحریک جو ہے وہ ایک سمت کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن ہمیں خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ بہت سارے سیکشنز میں تقسیم نظر آتی ہے۔ خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل جو سوسائٹی ہے، اسی طرح سے جموں کشمیر کو آپ لے لیں، پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں جو تحریک اٹھی، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تحریک تھی، وہ تحریک بڑی کلاسیکل تحریک تھی، لیکن وہ ناکام ہو رہی ہے۔ ابھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ جتنے ایگریمنٹس کیے تھے پاکستان گورنمنٹ نے، وہ سارے ابھی تک تشنۂ تکمیل ہیں، کسی پہ بھی عمل نہیں کیا۔ اور جو وزیر اعظم ہے یہ ممتاز راٹھور اب بنا ہے دوبارہ، تو یہ کہتا ہے کہ 13 ارب روپیہ جو ہے وہاں سے پاکستان سے آیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم بڑا یہاں پہ انقلاب لے آئیں گے بجلی میں۔ کوئی نہیں آیا، جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، کوئی پیسہ نہیں آیا۔ کہاں ہے پیسہ؟ اس کا کوئی ثبوت دو، کوئی اس کی کوئی بینک سٹیٹمنٹ دو، کوئی اس کا ٹرانزیکشن جو آئی ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ ہم سب کے جو علاقے ہیں مختلف، ان کی قدر مشترک یہ ہے کہ ہمارے اوپر انتہائی گھٹیا قسم کے وزرائے اعلیٰ اور وزرائے اعظم جو ہے وہ مسلط کیے ہوئے، جو جھوٹ بولتے ہیں اور بڑی بے باکی سے بولتے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہے۔ اور آخری بات جو ہے وہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، سیاسی پارٹیاں انقلاب نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہے کہ میری پارٹی نے انقلاب کرنا ہے، بس جو میری پارٹی میں ہے وہ ٹھیک ہے، جو میری پارٹی میں نہیں ہے وہ غدار ہے یا وہ سہولتکار ہے۔ پارٹیاں انقلاب نہیں کرتی، انقلاب عوام کرتے ہیں۔ پارٹیوں کا کام ہوتا ہے کہ دو انقلابی ابھار جو آتے ہیں ان کے بیچ میں عوام کے اندر وہ جا کے عوام کو منظم کر کے آرگنائز کریں، کمیٹیوں میں، یونٹس میں ان کی تربیت کریں، اور جب وہ انقلابی لمحات آئیں تو اس وقت وہ ان انقلابی لمحات کو پکڑنے کے لیے تیار ہو۔ ہمارے یہاں کئی دفعہ انقلابی لمحات ہے۔ 27 مارچ کو بہت بڑا انقلابی لمحہ آیا تھا پچھلے سال بلوچستان میں، یعنی کہ 48 گھنٹوں کے اندر 78 اٹیکس کیے بلوچ سرمچاروں نے 27 اور 28 کو، جو کہ ان کی جہاں جب پاکستان نے قبضہ کیا ان پہ 27 مارچ 1948 کو، تو پچھلے سال اس تاریخ پہ بہت بڑا حملہ کیا، اور سب لوگ کہہ رہے تھے بس اب آزاد ہو گیا، بس اب آزاد ہو گیا۔ لیکن میں اس وقت تڑپ رہا تھا کہ کیوں ابھی تک کوئٹہ میں، خزدار میں، تربت میں اور بڑے شہروں کے اندر بیریکیڈز کیوں نہیں لگیں؟
بیریکیڈز ہوتا ہے جہاں پہ سڑکوں کے اوپر لوگ رکاوٹیں کھڑی کر کے عوام کھڑی ہو جاتی ہے بندوقوں کے ساتھ. آپ کو سڑکیں چھیننی پڑتی ہیں ان سے, آپ کو ان سے علاقہ چھیننا پڑتا ہے. وہ کیفیت موجود نہیں تھی, جس کا مطلب ہے کہ شہری جو کمیٹیاں ہیں ایسے وقت میں عملاً اپنا کردار ادا کرنے کے لیے وہ کمیٹیاں سرے سے منظم ہی نہیں ہیں. اسی طرح جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنے کیمپسز کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹس کہیں ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا ان 2-3 دنوں میں. وہ میرا پمفلٹ ہے, اس پہ میں نے لکھا تھا بلوچ کی ان 4 دنوں کا, میں نے اس میں انالیسس کیا ہے. وہ جس کو چاہیے ہوگا مجھے بات کریں گے, میں اس کا آپ کو PDF یا جو بھی بھیج دوں گا, پڑھیں اس کو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو بلوچستان کے سرکاری ملازمین ہیں ان کو منظم نہیں کیا گیا کہ اس وقت وہ بھی پین ڈاؤن سٹرائک کر کے سب چلے جاتے. ہر ساتھ جنرل سٹرائک ہوتی. وہ ٹائم تھا جب 27, 28, 29, 30 تاریخ تک جب جنرل سٹرائک ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ جنرل سٹرائک نہیں ہوئی. جس کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کے اندر ہم نے تنظیمی طور پر کوئی کام نہیں کیا, نہ اسٹڈی سرکل کے حوالے سے نہ تنظیمی حوالے سے. تو جب تک یہ کمپوننٹس جو ہے, یہ عنصر جو ہے, عناصر تراکیبی نہیں کہتے ہم, وہ کیمسٹری میں لکھتے تھے, تو جب تک یہ مکمل نہیں ہوں گے, یہ سمفنی کی طرح, آرکیسٹرا کی طرح یہ تمام اپنا اپنا کردار ادا نہیں کریں گے, اپنی سر میں نہیں آئیں گے, تو انقلاب نہیں آ سکتا, تختہ نہیں الٹا جا سکتا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جیسے جموں کشمیر میں ہمیں کیا پرابلم ہے, پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اور پاکستانی آکوپائڈ گلگت بلتستان میں کمیٹیاں موجود ہیں, ہر شہر میں کمیٹی بنی ہوئی ہے, لیکن پولیٹیکل ڈائریکشن نہیں ہے ان کی. ان کی پولیٹیکل ڈائریکشن کیا ہے کہ ہمیں حقوق دو, اسمبلی جو ہے آزاد کشمیر اسمبلی کو بااختیار کرو, جو ہے وہ کیا نام ہے گلگت بلتستان کی اسمبلی کو بااختیار کرو, ہمیں جو ہے وہ سینٹ میں سیٹیں دو, ہمیں اسمبلی میں سیٹیں دو. مطلب سمت ہی غلط ہے. پھر بار بار ہم لوگ پاکستان کی اس ریاست سے مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں انصاف کا, جو خود انصاف کی سب سے بڑی قاتل ہے. آپ کو آخر میں یہ ایک بات کرتا چلوں کہ جو 3 منٹ یہ جو بر صغیر کے ہمارے بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی, ایک اور بھائی نے بھی, یہ جو بر صغیر میں جو تقسیم ہوئی 1947 میں, اس میں 3 ایسے خطے ہیں جن کو ایک ہی چھری کے ساتھ ذبح کیا گیا اور ایک ہی کسائی. برٹش کا ہاتھ تھا, مسلم لیگ کی چھری تھی جو پھیری گئی ہم پہ. مثال کے طور پر میں چلتا ہوں جلدی جلدی خیبر پختونخوا سے. کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں ریفرینڈم ہوا ہے جی. میں اس ریفرینڈم کو مانتا ہی نہیں ہوں, اور ایسے نہیں مانتا کہ میں جوش میں آ کے نہیں مانتا, فیکچولی نہیں مانتا. اس میں تو ٹرائبل جو اس وقت کی ایجنسیاں تھیں انہوں نے حصہ ہی نہیں لیا کسی نے. کانگریس جس کی حکومت تھی انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا اس کا, اور بے شمار لوگوں نے اس میں ووٹ نہیں دیا. اب آبادی اس وقت کیا تھی اور جو ووٹ پڑے وہ کیا تھے, وہ آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں. تو ایک جعلی جھوٹے ریفرینڈم کے تحت جو لارڈ جارج کننگھم نے کروایا, جو گورنر تھا اس کا خیبر پختونخوا کا, انگریزوں نے جو کروایا, اور ملکان جو تھے وہ بڑے بڑے قوانین, ان کو ساتھ ملا کے تو یہ ڈرامہ رچایا. کیوں رچایا یہ بتاؤں گا. ادھر آپ دیکھیں 22 اکتوبر کو, یہ جولائی 1947 کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو, ابھی پارٹیشن نہیں ہوا تو فیصلہ ہو گیا کہ NWFP جو تھا وہ پاکستان میں جائے گا. میں اس بحث میں بھی نہیں جاتا کہ اس وقت کے ہمارے جو قداور لیڈران تھے ان کو کیا سام سونگ گیا تھا, انہوں نے کون سا افیم کھا لی تھی کہ ان کو یہ بین الاقوامی سازش نظر نہیں آ رہی تھی, انکلوڈنگ نہرو. اب آپ دیکھیں کہ 22 اکتوبر 1947 کو, یعنی جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, 3 مہینے بعد
پاکستان کی آرمی کو حملہ کروایا جاتا ہے جموں کشمیر کی ریاست پہ، آزاد ریاست تھی، اس پہ حملہ کروا کے اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور یہ آزاد کشمیر کا حصہ گلگت اپنا اس میں پاکستان میں ملایا جاتا ہے۔ 30 اکتوبر اور 1 نومبر کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، پاکستان کے حکمرانوں کو بھی نہیں پتا، اور وہی گورنر کننگھم جو خیبر پختونخوا کا گورنر تھا انگریز، اور راجر بیکن، الیگزینڈر براؤن اور بیکن، یہ 2 بندے جو وہاں پولیٹیکل ایجنٹ تھے، لیکن اس وقت وہ ریٹائر ہوئے تھے، لیکن وہ کام کر رہے تھے مہاراجہ کے تنخواہ پہ۔ انہوں نے راتوں رات جو ہے وہ جا کے ریزیڈنسی پہ جھنڈا لگا دیا پاکستان کا، اور تار بھیج دی خیبر پختونخوا میں کہ سر کام ہو گیا۔ خیبر پختونخوا سے تار گئی ہے کراچی جو دارالخلافہ تھا اس وقت، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے فٹافٹ کر کے تو 1-2 بندے جہاز پہ بٹھایا اور ان کو پہنچایا وہاں پہ۔ اس طرح سے انگریزوں نے گلگت بلتستان کو بھی پاکستان کا حصہ بنایا۔ اب یہ اکتوبر ہے، نومبر، دسمبر، جنوری، فیبروری، مارچ، 5 مہینے کے بعد 27-28 مارچ کو پاکستان کی فوج حملہ کرتی ہے بلوچستان کے اوپر، اور بلوچستان پہ بھی قبضہ ہو جاتا ہے۔ یہ انگریزوں کا پلان تھا، یہ جو ناجائز ریاست انگریزوں نے بنائی یہاں پہ، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر ایک پولیس مین بنایا جائے، اور خاص طور پر جو ہندوستان ہے اس کا زمینی راستہ جو ہے وہ سوویت یونین کے ساتھ اس کو کاٹا جائے، اس کو روکا جائے، اور اس کے لیے خیبر پختونخوا کو بیچ میں شامل کرنا اور سو کالڈ یہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو شامل کرنا بہت ضروری تھا۔ بکان کوریڈور، گلگت بلتستان، یہ سارا یہ جو آپ کا ہے بلوچستان، اس کے بارے میں تو محمد علی جناح کو خود انہوں نے کہا انگریز نے کہ آپ کے ملک کو چلانے کے لیے جو آپ کو چیز چاہیے، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، منرل چاہیے، گیس، تیل چاہیے، وہ تو بلوچستان کے پاس ہے، اس کو شامل نہیں کرو گے تو پاکستان وائبل ہی نہیں ہے اکنامکلی۔ لیکن یہ تو انہوں نے اس کو کہا، انگریز چاہتے تھے کہ خیبر پاس بھی پاکستان کے حوالے ہو گیا، یعنی ان کے پاس آ گیا تو بولان پاس کا راستہ بھی ان کے پاس ہو۔ تو اس طریقے سے یہ کاٹ پیٹ کر کے یہ ہم لوگوں کو غلام بنایا گیا۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ بالکل صحیح بات کی انہوں نے کہ ہمیں بین الاقوامی سطح پر اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ہمیں پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر، سندھو دیش، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ہم لوگوں کو انٹرنیشنل لیول پر اب ایک بڑی تنظیم بنانے کی ضرورت ہے، ایک ریپرزینٹیٹیو باڈی بنانے کی ضرورت ہے۔ اور جیسا میں نے کہا ہے، جو پینشنرز ایسوسیشنز ہیں، جو ٹریڈرز ایسوسیشنز ہیں، تاجروں کی تنظیمیں ہوتی ہیں، یہ انقلاب کرتی ہیں، یہ ہڑتالیں کرتے ہیں۔ پارٹی تو ہڑتال نہیں کر سکتی، پارٹی تو کوئی ملازمت نہیں کر رہی، یہ ان کی ہڑتالوں سے ریاست کا ڈھانچہ نیچے گرتا ہے، تو اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ باقی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے وقت دیا آپ نے یہاں پہ بولنے کا بھی، اور سارے دوست آئے ہوئے تو ان سے ملنے کا بھی بہت شکریہ آپ کا سر، تھینک یو۔